تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے سامنے بہت سارے نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں. ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہ بھی جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے. ماشاءاللہ قاری آزاد صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں. وہ ان کو کھاوے پر ہاتھ لگائے اور محبت اور اچھے انداز میں ان کو جلسہ گاہ کے اندر لانے کی کوشش کرے. اب ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت سخن دے رہے ہیں کہ وہ مسند خطابت پر تشریف فرما کر ہم سامعین کو قلوب کو جلا بخشے. اس شاعر کے ساتھ کہ فکر و نظر کے جل اٹھے ہر سمت میں چراغ، کہ فکر و نظر کے جل اٹھے ہر سمت میں چراغ، محفل میں مہتاب کے آنے کی دیر تھی. کہ فکر و نظر کے جل اٹھے ہر سمت میں چراغ، محفل میں مہتاب کے آنے کی دیر تھی. جس نے سنا اس کی سماعت مہک اٹھی، لب پر حضرت مفتی ساجد صاحب آپ کا نام آنے کی دیر تھی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو في الجنتين كهاتين، وأشار بإصبعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، برادران عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. مغربات شروع ہوا تھا، الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ پنڈال میں تشریف فرما ہے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے. میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کس کی نسبت پر؟ قرآن کریم کی نسبت پر. اور قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، مدرسوں کے اندر. الحمدللہ یہ آپ کا مدرسہ دار ارقم بہت اچھے انداز میں بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہا ہے. حضرت قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کی اور بچوں کی علمی پیاس بجھ رہی ہے. میرے بھائیوں، آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ وہی جلسوں کی مدرسوں کی جانچ ہوگی. جی، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر تھا، خوف تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. جی، اب کیا ہونے والا ہے؟ چرچا ہو رہے تھے، آپ لوگ بھی چرچا کر رہے ہوں گے، سب کر رہے تھے
اس وقت میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی جو میں نے جواباً کہا تھا اپنے دوستوں کو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہمیں نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ گھبرانے کی، ڈرنے کی، خوف کھانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو دوست کہیں پر گئے ہیں دودھ پینے کے لیے۔ ایک دوست اپنے دودھ کو ٹیبل پر رکھ کر جاتا ہے، دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ میرے دودھ کی بھی حفاظت کرنا۔ آپ بغور سماعت فرمائے تبھی آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ کیا کہا؟ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، آپ میرے دودھ کی بھی حفاظت کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دوست جو اس کے دودھ کی حفاظت کر رہا ہے وہ صرف دودھ کی حفاظت کرے گا یا پھر گلاس کی بھی حفاظت ہوگی؟ بولو، آپ میرا ساتھ دو۔ دودھ کے ساتھ ساتھ گلاس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جس جگہ پر اس قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے یعنی مدرسے، اس کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ اور جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے اس سینے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جی میرے بھائیوں، بزرگوں، مجھے اور آپ کو پتا ہے یہ ہمارے مدارس ہمارے اور آپ کے چندے سے چلتے ہیں۔ ہمارے استاذ، ہمارے محتمم، ہمارے ذمہ دار ہم سبوں کے دروں پر جاتے ہیں۔ جی کن کے لیے؟ مدرسے کو چلانے کے لیے، آپ کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، کیونکہ مہینے میں ذمہ داروں کو، محتمموں کو، جو بچوں کو استاذ پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہ دینی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے جی، تو اس میں سے آپ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، اپنے بچوں اور بچوں کے اوپر خرچ کریں، ورنہ جو اللہ مال دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے آدمی جو بیچارے بہت غریب تھے آج وہ مالدار ہے، اور جن کو آپ نے کبھی مالدار دیکھا ہوگا وہ آج فقیر ہے، غریب ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو بخاری اور مسلم کے اندر کی روایت موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ دیکھو میں نے کہا نا کہ اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے اور کبھی مال لے کے آزماتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کو کوڑ کا مرض تھا، برس کی بیماری تھی، اور دوسرا آدمی گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں اگتے تھے، اور تیسرا آدمی نابینا تھا، وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھ سکتا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتا تھا، نہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں۔ آپ غور سے سنیں، آپ غور سے سنیں گے تبھی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک فرشتہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا انسان کی شکل میں۔ سب سے پہلے وہ اس آدمی کے پاس آتا ہے کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، اس سے آ کر پوچھتا ہے کیا آپ مجھے بتائیں
کہ آپ کو دنیا میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تو یہ ہے کہ مجھے کوڑ کا مرض ہے، برس کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھ سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ کوڑ کی بیماری، یہ برس کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو فرشتے نے جو انسان کی شکل میں آیا تھا، اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کو مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال کون سا ہے؟ اس نے کہا مجھے مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال اونٹنی ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ اونٹنی ہے، آپ بھی بولو اونٹنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے اس کو اونٹنی عطا کر دی گئی۔ اس اونٹنی سے اتنے بچے پیدا ہوئے کہ وہ بہت بڑا مالدار بن گیا، وادی کی وادی بھر گئی۔ وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں اگتے تھے، وہ جا کر پوچھتا ہے فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے سر پر بال نہیں اگتے ہیں، میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال اگائے۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے فضل و کرم سے بال اگ گئے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ بتا تجھے مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے مال میں سب سے زیادہ محبوب مال گائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گائے عطا کر دی گئی اور وہ گائے حاملہ تھی۔ اس نے اتنے بچے جنے کہ وادی کی وادی بھر گئی، وہ بھی بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ پھر پوچھا جی وہ جو فرشتہ تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا، گائے مل گئی، بہت سارے بچے پیدا ہو گئے، سر پہ ہاتھ پھیر دیا، بال ہو گئے۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے۔ تیسرا آدمی کون؟ جو نابینا تھا، اندھا تھا۔ اس سے جا کے معلوم کرتا ہے کہ بتا تجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نابینا ہوں، آنکھ سے اندھا ہوں، کسی کو دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ اس فرشتے نے اس آدمی کے، اس نابینا آدمی کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پوچھا بتا تجھے مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال کون سا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے مجھے مال میں سب سے زیادہ محبوب بکری ہے۔ تو اس کو ایک گاون حاملہ بکری عطا کر دی گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی دیکھو اس فرشتے نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بکری عطا کر دی گئی۔ اس بکری نے اتنے بچے جنے کہ وادی کی وادی بھر گئی، وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ان کی آزمائش کرنی تھی، اللہ ان کو آزما رہے تھے۔ پھر وہ آدمی سب سے پہلے آدمی کے پاس آتا ہے جی اور کہتا ہے کہ بھائی
میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنی منزل مقصود طے کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سفر کا سامان نہیں ہے، آپ مجھے اپنے مال میں سے کچھ عطا کر دیجئے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا، یہ مال تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، ان کی محنت ہے۔ تو فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا وہ یاد دلاتا ہے کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب تو کوڑ کے مرض کے اندر بیمار مبتلا تھا، تیرے پاس مال و دولت نام کی کوئی چیز نہ تھی، تو فقیر تھا، لاچار تھا، مجبور تھا، اللہ نے آپ کو بہت سارا مال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں باپ دادا کا مال ہے، میں اس میں سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے منع کیا، میرے بھائیو، کنجوسی سے کام لیا، تکبر سے کام لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ جیسا تو پہلی حالت میں تھا اللہ تجھے ایسا ہی کر دے۔ میرے بھائیو، روایت کے اندر آتا ہے پھر وہ آدمی اسی حالت پر چلا گیا، اس کا سارا مال و دولت چھین لیا گیا، وہ کوڑ کے مرض کے اندر بیمار تھا، وہ بیماری پھر واپس لوٹ آئی۔ وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں اگتے تھے، فرشتہ وہی سوال کرتا ہے کہ بھائی میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنی منزل مقصود طے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے مال میں سے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ میں منزل مقصود کو طے کر لوں، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا، کنجوسی سے کام لیا، تکبر سے کام لیا۔ یاد دلوایا اس کو کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب تیرے سر پر بال نہیں اگتے تھے اور تو فقیر تھا، لاچار تھا، مجبور تھا، اللہ نے تیرے سر پر بال اگائے اور تجھے مال و دولت عطا کیا۔ اس نے کہا یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے، میرے باپ دادا کی وراثت ہے، وہ چھوڑ کر گئے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جیسا تو پہلی حالت میں تھا اللہ تجھے ایسا ہی کر دے۔ وہ آدمی پھر ویسا ہی ہو گیا، پہلے گنجا تھا تو گنجا ہی ہو گیا، بال سر کے ختم ہو گئے، جو مال اللہ نے اس کو دیا تھا وہ سارا ضائع ہو گیا، سارا چھین لے گیا، پھر وہ ویسا ہی ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تیسرے آدمی کے پاس وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں منزل مقصود کو طے کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مال میں سے مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں نابینا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میری بینائی لوٹ آئی، میں لاچار مجبور تھا، فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بے شمار مال دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنا مال چاہے لے لو، جتنا مال چاہے لے لو۔ میرے بھائیوں، اس نے تکبر سے کام نہیں لیا، اس نے کنجوسی سے کام نہیں لیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتہ کہتا ہے میرے بھائیوں کہ مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے صرف آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے پھر وہ آدمی اتنا بڑا مالدار ہوا، اتنا بڑا مالدار ہوا، اللہ نے اس کے مال و دولت میں اتنا اضافہ کیا کہ اپنی برادری کا، اپنی قوم کا سب سے بڑا مالدار شمار ہوا۔
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ اس میں سے خرچ کریں ان مدارس کے اوپر جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اپنے علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس مدرسے کے اندر آپ کی کمائی کی، آپ جو برکت والی کمائی کماتے ہیں، جی ضرورت ہے اس مدرسے کو آپ کی کمائی کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے کا تعاون کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث تلاوت فرمائی تھی، میں اسی کے تعلق سے چند منٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ جیسے بیٹھے ہیں دل جمعی کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار بے حد و حساب نعمت عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کون سی نعمت ہے میرے بھائی؟ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان کا نور نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اور ایک جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، خالی پڑے ہیں، فرنیچر ہے، فرش ہے، مشین ہے، نہ معلوم کیا کیا چیز گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے، کوٹھی کے اندر رکھی ہوئی ہے، پھاڑ کھانے کو آتی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی اولاد نہیں ہے کہ جس کو وہ کھلا سکے، جس کو وہ گود میں اٹھا سکے، جس کو وہ اپنا نور بنا سکے۔ یہ اولاد ان کے یہاں نہیں ہے۔ اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اللہ نے چاہے آپ کو لڑکے عطا کیے ہو چاہے لڑکی عطا کی ہو، دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ جی میرے بھائیوں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہے، ارے آتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا، بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے باعث شرم نہیں، بیٹی رحمت ہے باعث نگ نہیں، بیٹی رحمت ہے باعث عار نہیں، بیٹی رحمت ہے نجاست کا مجسمہ نہیں، بیٹی رحمت ہے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نہیں، بیٹی رحمت ہے گندگی کا ڈھیر نہیں۔ میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، من عالی جاریتین دخلت انا وهو فی الجنتین کہاتین واشار باصبعیہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے دو بچیوں کی تعلیم و تربیت کی، ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے یہ دو انگلی ساتھ ساتھ ہے، ایسے ہی وہ آدمی میرے ساتھ رہے گا کہ جس نے اپنی دو بچوں کی تعلیم بھی کی، تربیت کا انتظام بھی کیا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنی بچی کو باعث عار سمجھتے ہیں، باعث شرم سمجھتے ہیں، باعث نگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی باعث نگ نہیں، باعث عار نہیں، باعث شرم نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں اور عرض کرنی ہے نکاح کے تعلق سے، ازدواجی زندگی کے تعلق سے۔ ازدواجی زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفوس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا جی، تاکہ تم ان کو اپنا سکون کا ذریعہ بناؤ، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ لوگوں ہم نے جتنے بھی اس دنیا کے اندر انبیاء آئے ہم نے سب کو بیویاں بھی عطا کی اور ان کو اولاد سے بھی سرفراز فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، چار سنتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلی چیز، پہلی سنت حیا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حیا۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حل حیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا وہ طریقہ ہے، وہ جذبہ ہے کہ جس سے انسان بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو میں نے میں نے کیا کہا کہ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ دوسری سنت کیا ہے؟ توتعطر، خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ میرے بھائیو بزرگوں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو سب سے بہترین خوشبو ہوا کرتی تھی اس کو استعمال فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا پسینہ خوشبودار تھا، آپ کا جسم سراپا خوشبودار تھا، اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، گرمی کا موسم ہے، محمد عربی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، ایک شیشی ساتھ میں لاتی ہے، محمد عربی کے جسم پر پسینے کی جو بوند ہوتی تھی اس کو اپنی شیشے میں بھر رہی ہے۔ محمد عربی کی آنکھ کھلتی ہے، فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرماتی ہے یا رسول اللہ ہم خوشبو بناتے ہیں، جس خوشبو کے اندر آپ کا پسینہ ہم ملا دیتے ہیں اس کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آگے تو تیسری سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، وہ ہے مسواک کرنا۔ کیا ہے بھائی؟ مسواک کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام جب کہیں سفر میں جاتے تھے مسواک کر کے جاتے تھے، جب آتے تھے تو مسواک کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، سو کر اٹھ کر مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، تنگی کا خوف نہ ہوتا، حرج کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا، میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے نہ کہا کہ مسواک کرنا فرض ہے، نہ کہا کہ واجب ہے، بلکہ ترغیب دی ہے۔ مرض مرض الموت میں مبتلا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آتے ہیں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر
ساتھ میں ایک مسواک رکھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس مسواک پر ٹک جاتی ہے، اس مسواک پر ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پاس ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی ہے، جو کہ محمد عربی کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی لخت جگر ہے، ہماری اماں ہے، مومنہ ہے، متقیہ ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، زاہدہ ہے، مزاج شناس رسول ہے۔ پہچان جاتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ مسواک لیتی ہے، اپنے دانتوں سے چباتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتی ہے۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو پکڑتے ہیں اور اپنے اس دہنے مبارک کو جو پہلے سے مصفہ تھا، مجلہ تھا، مطہر تھا، معطر تھا، مزید اپنے دہنے مبارک کو خوشبودار بنا لیا مسواک سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، چوتھی سنت کیا ہے؟ وہ ہے نکاح کرنا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے، نکاح والی زندگی گزاری ہے، مجرد زندگی کسی نبی نے نہیں گزاری ہے۔ سب نے نکاح کیے ہیں، سب کے یہاں اولادیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ۔ میرے بھائیو بزرگوں، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک وہ مرد عورت ہے جو عفت و عصمت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا اللہ کا بھی حق ہے اور ہمارا اور آپ کا بھی حق ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیک لڑکوں کے لیے نیک لڑکیاں تلاش کرتے ہیں اور جو نیک لڑکیوں کے لیے نیک لڑکے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو اجر سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح پر قدرت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو محمد عربی نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھ سے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہ ہے زبان، ان میں سے کیا ہے؟ زبان، اور دوسری کیا ہے؟ شرمگاہ۔ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، تو محمد عربی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے تعلق سے ان کو بتلا دیا گیا تو وہ آپس میں چیمی گویا کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں محمد عربی، کتنی عبادت کرتے ہیں، سجدے میں کتنے روتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے گئے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ اس کے باوجود اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت کرتا ہے، ان میں سے ایک کہنے لگا تو ہمارا حال کیا ہوگا بھائی؟
ہمارا حال کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ آج کے بعد میں رات میں نہیں سوؤں گا بلکہ پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ جی دوسرا آدمی کہنے لگا میں زمانے بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ایسی ویسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم ایسی ویسی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اما انی اخشی للہ منکم، یاد رکھنا میں تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، واتقاکم میں تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ خوف کھانے والا ہوں۔ آگے فرمایا ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جی تو یہ نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ جس نے اس سے بغاوت کی وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جی اس کے لیے حرام کاری کے، زنا خوری کے راستے کھل گئے۔ اس لیے تو فرمایا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ثلاثن لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا دخلت وقتها، کہ جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو اس کی نماز ادا کر لو۔ آگے فرمایا والأيم اذا وجدت لها كفوا، جب آپ کو مناسب رشتہ مل جائے، بچی کا مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً بچی کی کیا کر دو؟ شادی کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ تاخیر کریں گے، آپ لیٹ کریں گے، دیر کریں گے تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں زمین میں فساد پھیل جائے گا، زنا خوری عام ہو جائے گی، حرام کاری کے دروازے اوپن ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 15 سال 5 مہینے کی جب حضرت فاطمہ تھی ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کی شادی وقت پر کرے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم نکاح تو کرتے ہیں، شادی بیاہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی رسم و رواج، کتنی رسمیں ہم ان کے اندر نکاح کے اندر داخل کر لیتے ہیں، کتنی رسموں کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ فضیلت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم ہو، جس میں رسم و رواج کا بالکل دخل نہ ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا، کتنا مشکل بنا دیا۔ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، صحابہ اکرام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، لیکن ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک صحابی ہے، ایک واقعہ آپ سے بتاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہم کیسے شادیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے شادی کیسے رچائی ہے، کتنی رسمیں داخل کر لی ہے۔ منگنی کی رسم، اگرچہ منگنی کرنا خلاف شرع نہیں ہے، منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو رسم و رواج ہم نے داخل کر لیا ہے، کہیں جوڑا کہیں کچھ اور کہیں کچھ نہ معلوم، جی فضول خرچی کیا کیا داخل کر لیا ہے۔ تو یہ سب فضول خرچی تو ہے، رسم و رواج تو ہے میرے بھائیوں، ان سے بچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک پوری لمبی چوڑی بارات آتی ہے،
یہ بھی ایک رسم ہے کیا؟ کہاں جانا ہے؟ فلاں کے یہاں جا رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہے، بسیں آ رہی ہے، 10 گاڑیاں آ رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے ہیں اور ان کی جسم پر زرد نشان لگا، اس کپڑے پر قمیص پر زرد نشان لگا ہوا ہے۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں عبد الرحمن آپ کے کپڑوں پر، آپ کی قمیص پر کیا لگا ہوا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا تھا، نکاح کرنے سے پہلے میں نے عطر لگایا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے بھی نہیں بلایا، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے رشتہ دار بھی ہے، لیکن بلانا مناسب نہیں سمجھا ہے، ضرورت نہیں سمجھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گلہ نہیں کیا ہے، شکوہ نہیں کیا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا ہے، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اور آج ہم جب تک فلاں نہیں آئیں گے، جب تک فلاں رشتہ دار نہیں آئیں گے، جب تک ہم